الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک پڑھنے سے قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ ہمارے اس کورس کا لیول 4 ہے، سبق نمبر 16 ہے اور پارہ نمبر 22، اور آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 16 سے 20 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ فاتر کو مکمل کریں گے اور سورہ فاتر کی آیت نمبر 19 سے لے کر انشاءاللہ 45 تک پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 437 ہے، پارہ نمبر 22 ہے، اور اس صفحے پہ جو آیات کی جو تعداد ہے وہ 19 سے لے کر 29 تک ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو ہم پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ جی صفحے کو مختلف اشارات اور پھر آگے اس کے مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہمارا جو پہلا اشارہ اور اس کا جو موضوع ہے ہم اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما یستوی الاعمی والبصیر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دے کر سمجھایا ہے، اور اس میں پہلی جو چیز وہ ذکر کی وہ یہ ہے کہ جو اندھا ہے اور جو بینا ہے، جو دیکھنے والا ہے، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح جو اندھیرے ہیں اور جو روشنی ہے وہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح سایہ اور جو دھوپ ہے وہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جو زندہ ہیں اور مردے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما یستوی، اور نہیں ہیں برابر۔ استوا یستوی، یستوی فعل مضارع ہے، برابر نہیں ہے۔ الاعمی، اعمی کسے کہتے ہیں؟ اندھے کو۔ اندھا برابر نہیں ہے، والبصیر، اور بصیر دیکھنے والا۔ اندھا اور دیکھنے والا یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ مثال ہے کافر اور مومن کی، کہ کافر اندھا ہے، اعمی ہے، کافر کیا ہے؟ اعمی ہے، اور جو مومن ہے وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کون سی بصارت عطا فرمائی ہے؟ ایمان کی بصارت عطا فرمائی ہے، بصیرت عطا فرمائی ہے، اس کو ایمان کا نور عطا فرمایا ہے، اس کو توحید کا نور عطا فرمایا ہے۔ تو کافر جو ہے وہ اندھا ہے، اور مومن کیا ہے؟ وہ آنکھوں والا ہے، بصیر دیکھنے والا، آنکھوں والا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا الظُّلُمَاتُ، اور نہ ہی اندھیرے، وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی نور روشنی، یعنی اندھیرے اور روشنی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اندھیرے، اس سے مراد کیا ہے؟ اندھیروں سے مراد کفر کے اندھیرے ہیں۔ کس کے اندھیرے ہیں؟ کفر اور شرک کے اندھیرے ہیں۔ اور نور سے مراد ایک ہی نور ہے، جو ایمان کا نور ہے، ایمان کا نور، کیونکہ ایمان ایک ہی ہے، اور جبکہ کفر اس کی کئی شکلیں ہیں، اس کی کئی راہیں ہیں، اور اس کی کئی اقسام اور انواع ہیں کفر اور شرک کی۔ تو اس لیے جو ظلمات ہیں وہ جمع کا صیغہ آیا ہے، ظلمتن کی جمع، ظلمہ کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے کو، اور جو نور ہے وہ واحد آیا ہے۔ تو ظلمات سے مراد کیا ہے؟ کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے۔ تو یہاں پہ یہ مثال کس کے؟ ایمان اور کفر کی مثال ہے، کہ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر میں ولا الظل، اور نہ ہی جو ظل، ظل کسے کہتے ہیں؟ سائے کو۔ سایہ بھی برابر نہیں ہے، ولا الحرور، اور نہ ہی حرور، حرور کسے کہتے ہیں؟ دھوپ کو۔ حرور سے مراد کیا؟ دھوپ۔ اور سایہ اور دھوپ بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ ثواب اور عذاب کی، ثواب اور عذاب کی، جنت اور جہنم کی مثال ہے، کہ جنت اور جہنم بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت کا سایہ اور جہنم کی دھوپ، اس کی گرمی، اس کی لو، یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، وما یستوی، اور نہ ہی برابر ہیں، الاحیاء زندہ، زندہ برابر، زندہ، اور ولا الاموات، اور نہ ہی مردے، یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مثال کس کی ہے؟ مومن کی اور
کافر کی کہ مومن جو ہے وہ زندہ ہے، وہ کیا ہے، ایمان والے جو ہیں وہ زندوں کی طرح ہیں، وہ زندوں کی مانند ہیں، اور جو کفار ہیں وہ گویا کہ مردہ ہیں، وہ مردوں کی مانند ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زندہ ہو اور مردہ ہو، کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا وہ کیا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہے وہ کیا ہے، وہ گویا کہ مردہ ہے۔ تو زندے اور مردے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو زندوں سے مراد کون ہے، اہل ایمان ہے، اور مردوں اموات میت کی جمع ہے، اور احیاء کی حی ان کی جمع ہے۔ تو احیاء سے مراد کون ہے، اہل ایمان ہے، اور اموات سے مراد کون ہے، اہل کفر ہے، کفار ہیں، تو یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یسمع سنوا دیتا ہے، سنا دیتا ہے، من یشاء جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو سنوا دیتا ہے۔ تو یسمع یہ کون سا چیپٹر ہے، اسلم یسلم سے فعل مضارع ہے یہ۔ دیکھیے سمع ہوتا ہے خود سننا، اور اسمع ہوتا ہے کسی اور کو سنوانا، تو اس سے فعل مضارع ہے کہ اللہ تعالیٰ سنواتا ہے، سنا دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بیان کردہ جو دلائل ہیں ان کو سنتا ہے، پھر وہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ جبکہ جو کافر ہیں وہ سنتے تو ہیں، ان کی جو قوت سماعت ہے وہ تو ان کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن وہ قبول نہیں کرتے، وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ تو مرادی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ سنوا دیتا ہے، وہ انسان پھر ایمان لے آتا ہے، وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ، اور آپ نہیں ہیں سنانے والے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنوانے والے نہیں ہیں، من فی القبور انہیں کہ جو قبروں میں ہیں، جو قبر میں ہیں آپ ان کو سنوانے والے نہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ قبر میں کون ہوتے ہیں، مردے، تو مطلب یہ کہ مردے نہیں سنتے، تو یہ آیت واضح دلیل ہے کہ قبر میں مردے جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، وہ نہیں سن سکتے۔ تو یہ مثال اصل میں کفار کی ہے کہ کفار مردوں کی طرح ہیں، جیسے مردہ نہیں سن سکتا، اسی طرح یہ کفار جو ہے یہ سن کر ایمان نہیں لاتے، قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہاں جس کو چاہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو توفیق دیتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ جن لوگوں کے دل جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہوں آپ ان کے دلوں کے اندر اپنی بات اتار لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہاں جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنوا دیتا ہے۔ پھر فرمایا ان انت الا نذیر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہیں مگر نذیر، ڈرانے والے۔ آپ تو جو ہے وہ ڈرانے والے ہیں، آپ کا جو عمل ہے، آپ کی جو ڈیوٹی ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ تو ڈرا دینا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ جی اگلے اشارے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اِنَّا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے کیا آپ کو بالحق کی حق کے ساتھ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق دے کر بھیجا، ہم نے آپ کو برحق شریعت عطا فرمائی، اور ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا، بشیرن بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، یعنی جو ایمان لے آئیں گے آپ ان کو خوشخبری سناتے ہیں، آپ ان کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی اور اجر حسن کی، عظیم اجر کی، ونذیرا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، نذیرن ڈرانے والا، یعنی جو ایمان نہیں لائے گا، جو کفر پر اڑا رہے گا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے کیا ہیں، اس کے لیے نذیر ہیں، آپ اس کو ڈرانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے، آپ اس کو ڈرانے والے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ،
إلا خلا فيها نذير وإن من أمة وإن دیکھیں ان یہاں یہ نافیہ ہے، نفی کے معنی میں، ان کا ایک مطلب ہوتا ہے اگر، اور یہاں ان کا مطلب ہے نہیں، یعنی نافی ہے، نفی کے معنی میں ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ نہیں ہے کوئی بھی امت، کوئی بھی قوم، الا مگر خلا گزرا فیہا اس امت میں نذیر ڈرانے والا، یعنی کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ تو یہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی امتیں گزری ہیں، جو بھی قومیں گزری ہیں، کوئی نہ کوئی ڈرانے والا اللہ تعالیٰ نے ضرور ان قوموں اور ان امتوں کی طرف بھیجا ہے۔ تو اس لیے ان کے دلوں کے اندر بات کو اتار دینا یہ آپ کا کام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ تو جو ہے خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، وَإِن اور اگر يُكَذِّبُوا وہ تکذیب کرتے ہیں کا آپ کی، فقد پس تحقیق، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا ہے اپنے اپنے انبیاء کو۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، جاءت آئے، ہم ان کے پاس، یعنی پچھلے قوموں کے پاس، کون آئے؟ رسلہم ان کے رسول، ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے تھے وہ ان کے پاس آئے، کیا لے کر ان کے پاس آئے؟ کن چیزوں کے ساتھ آئے؟ بالبیناتی، واضح نشانیوں کے ساتھ، مراد معجزات ہیں، وبالزبر اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر اور روشن کرنے والی کتاب کے ساتھ، کتاب منیر لے کر ان کے پاس آئے۔ پھر جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر پکڑ لیا، ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان، پس کیسے تھا، نکیر میرا عذاب، پس کیسا تھا میرا عذاب، کیسا تھا میرا عقاب۔ یعنی اے مشرکین مکہ تم غور و فکر تو کرو کہ جب انہوں نے تکذیب کی، جب انہوں نے انکار کیا، جب وہ رسولوں پر ایمان نہیں لائے، تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اور عاد اور سمود اور اسی طرح جو پچھلی جو قومیں ہیں جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کے آثار تمہارے سامنے، تم ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہو، آتے جاتے ان کے گھروں کو دیکھتے ہو کیسے وہ تباہ شدہ ہیں، تو پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو دیکھیے زبر سے، بینات سے مراد معجزات ہیں، اور زبر سے مراد وہ کتابیں ہیں کہ جن کے اندر واعظ و نصیحت ہے، جو جن کے اندر کیا ہوتی تھی؟ واعظ و نصیحت ہوتی تھی۔ اور الکتاب المنیر سے مراد وہ کتاب ہے، وہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی کہ جن میں شریعت تھی، جیسے تورات ہے۔ تو یہ فرق ہے تینوں میں۔ بینات سے مراد کیا ہیں؟ معجزات ہیں، اور الزبر، زبر سے مراد صحیفے ہیں، مراد وہ کتابیں ہیں کہ جن کے اندر واعظ و نصیحت پر مشتمل مضامین ہوتے تھے، اور الکتاب المنیر روشن کتابیں، یہ اور لفظی مطلب اس کا کیا ہوگا؟ روشن کرنے والی کتاب، یعنی جو حق اور باطل کو روشن کرنے والی، جو سیدھے راستے کو روشن کرنے والی برے راستے سے۔ تو ان سے مراد وہ کتابیں ہیں کہ جن کے اندر نئی شریعت تھی، جن شریعت کے حکام تھے، جیسے تورات ہے۔ ثم پھر اخذت تو پکڑ لیے میں نے الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ نے فرمایا فکیف کان نکیر، تو سوچ لو، دیکھ لو کہ کیسا تھا جو میری نکیر ہے، جو میرا عذاب ہے جو ان پر آیا وہ کیسا تھا، ان پر آنے والا میرا عذاب جو ہے وہ کیسا تھا، تم جو ہے وہ دیکھ لو۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف آیات کا بیان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں اس کائنات کے اندر رکھی ہیں، اور ان میں جو ایک نشانی ہے، بڑی عظیم نشانی، وہ ہے مختلف چیزوں کے اندر اختلاف۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اور اس کے بعد درختوں سے جو پھل اگتے ہیں، پانی تو ایک ہی ہے، درخت بھی ایک ہی ہے، اور اسی طرح زمین بھی ایک ہی ہے، لیکن جو پھل جب نکلتا ہے، جب اگتا ہے، تو اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے
پہاڑوں کا ذکر کیا، پھر انسانوں کا اور جانداروں کا اور جانوروں کا ذکر کیا کہ ان کے جو رنگ ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، تو مراد یہاں پہ کہ الم تعلم، یعنی کیا آپ کو علم نہیں ہے، مراد یہ کہ یقیناً آپ کو اس بات کا علم ہے۔ کس چیز کا؟ کہ ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل نازل کیا من السماء، آسمان سے، ماء پانی کے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرجنا پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ساتھ، اس پانی کے ذریعے کس چیز کو نکالا؟ ثمرات، مختلف قسم کے پھلوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا بارش کی صورت میں، اب وہ اس بارش کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے درختوں کو سیراب کیا، درختوں کو پلایا، پھر اس سے کیا مختلف قسم کے پھل اور نباتات اگتی ہیں۔ فرمایا مختلفاً الوانھا، کہ جن کے جو رنگ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے، کسی کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہے، کسی پھل کا رنگ جو ہے وہ سفید ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں میں بھی، جُدَدٌ مختلف جو ہیں وہ، جددن اصل میں کیا ہے دیکھیے، جدتن کی جمع ہے، جدتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد کیا ہے، اس راستے اور قطعات، قطعے، اور اس طرح لکیر کا معنی بھی اس کا آتا ہے۔ تو پہاڑوں میں بھی کیا ہیں، پہاڑوں کے جو ہے وہ جددن بیضن، ان کے جو ہے وہ سفید قطعات ہیں، وہ حمر، اور سرخ، بیض کسے کہتے ہیں سفید کو، اور حمر سرخ کو کہتے ہیں۔ مختلف الوانھا، ان کے بھی رنگ کیا ہیں، مختلف ہیں۔ تو یہاں پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے، مثلا کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، اور کوئی جو ہے انتہائی سیاہ کالا ہے، کوئی پہاڑ جو ہے چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، اور اسی طرح کوئی سنگ مرمر، کوئی نمک کا، اور اس طرح کوئی پتھر کا، تو مختلف اقسام ہیں ان کی، اور یہ مختلف ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس پہ یہ دلالت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وغرابیب اسود، اور سیاہ کالے بھی، یعنی بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیاہ کالے ہوتے ہیں، غرابیب گربیب کی جمع ہے، اور سود کس کی جمع ہے، اسود کی جمع ہے، سود کس کی جمع ہے، اسود کی جمع ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کن کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر کیا، اور پہاڑوں کے اندر جو مختلف قسم کے جو اختلاف ہیں، مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ اس طرح پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور سرخ جو قطعے ہیں جن کے رنگ کیا ہیں، مختلف ہیں، اور کچھ وہ غرابیب اسود، اور کچھ کیا ہیں، سخت کالے ہیں، کچھ کیا ہیں، سخت کالے ہیں۔ تو پہاڑوں کے بھی کیا ہیں، ان کے حصے ہیں، ان کے اندر جو ہے مختلف قسم کے خطوط ہیں جو مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، جو لکیریں ہوتی ہیں مختلف رنگ ان کے رنگ ہوتے ہیں، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی سرخ ہوتا ہے، اور کوئی بہت انتہائی کالا سیاہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے کس پہ دلالت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیے کیسے پیدا کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے، غور و فکر کے مواقع ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان عظیم مخلوقات میں ہم غور کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِ، اور جانوروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور جو چوپائے ہیں ان میں سے، مختلف ہیں، الوانہ، ان کے جو الوان ہیں، ان کے جو رنگ، یعنی انسانوں میں سے بھی دیکھیے مختلف رنگ ہیں، اسی طرح جو جانور ہیں، والانعام، اور جو چوپائے ہیں، مختلف الوانہ، ان کے جو الوان ہیں ان کے کیا ہیں، وہ مختلف ہیں۔ تو دیکھیے پہلے کس کا ذکر ہوا، نباتات کا، کس کا ذکر ہوا، نباتات کا۔ دیکھیے الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے جو ہے وہ اس سے پھل اگائے، نباتات اللہ تعالیٰ نے اگائی، کہ جو کیا ہیں، جن کے
رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، خوشبو جو ہے ان کی وہ مختلف ہے، حالانکہ پانی ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، اور اسی طرح جو درخت ہیں وہ بھی ایک طرح کے ہیں، لیکن ہر درخت کے اندر بھی جو پھل ہیں وہ مختلف ہیں۔ اسی طرح ہر درخت کا جو سبز رنگ ہے وہ بھی مختلف ہے، پھر ہر درخت کا جو ہر پتا ہے وہ ایک دوسرے سے اس کی جو لائنیں وہ مختلف ہیں۔ اسی طرح پھر جمادات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، ان کے اندر جو مختلف قسم کے جو رنگ ہیں، اور پھر جو جاندار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، جیسے وَمِنَ النَّاسِ انسانوں میں سے، وَالدَّوَابِ جانوروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ اور جو چوپائے ہیں۔ تو ان میں بھی دیکھیے ہر انسان کے اندر جو ہے خاص کا جو فنگر پرنٹ ہے دیکھیے ہر انسان کا مختلف ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے جو بال ہیں تو وہ سیاہ ہیں، لیکن ان کی جو سیاہی ہے اس کی جو مقدار ہے تو وہ کیا ہے، اس کی سیاہی کے اندر بھی اختلاف ہے، مختلف ہے، اور قد ہے اور رنگ ہے۔ تو یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ دلالت کرتا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ تمہاری اپنی جانوں میں بھی نشانی ہے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی، اپنی کمال قدرت کی، قادر مطلق ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی زبردست ہے، اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، کتنی واضح ہیں اور روشن ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے اپنے نفسوں کے اندر ہیں، ہماری اپنی جانوں کے اندر ہیں، لیکن ہم ہیں کہ غور و فکر نہیں کرتے اور اپنے رب کو پہچانتے نہیں اور اس کا قرب حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ہمارا ایمان بڑھے گا۔ جیسے دیکھیے ایمان جو ہے اس کو بڑھانے کے کئی اسباب ہیں۔ مثلا آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ مثلا آپ جو ہے نماز ادا کریں گے وقت پہ، نماز کے اندر خشوع و خضوع ہوگا تو ایمان بڑھے گا۔ اسی طرح ایمان کے بڑھانے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کیے جائے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا موقع عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کذالک، کسی طرح، انما یخشی اللہ، اللہ تعالیٰ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، کے جو علماء ہوتے ہیں، جو عالم ہیں، جو علم والے ہیں۔ تو علماء عالم کی جمع ہے، تو مراد کیا ہیں، علم والے۔ تو اس میں علم کی فضیلت ہے کہ علم انسان کو خشیت الہی کی دعوت دیتا ہے، اور عالم وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ علم والا نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ جاہل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ عالم بالکل نہیں ہے، وہ بلکہ کیا ہے، وہ جاہل ہے، اس کے اندر جہالت ہے۔ تو علم اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح علم جو ہے وہ کثرت روایت کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نور ہے۔ امام شافعی کا قول ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو علم ہوتا ہے وہ کثرت روایت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہاں پہ علم سے مراد دنیاوی علم بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان کا علم، کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے افعال ہیں، اس چیز کا علم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس کا علم، اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا انسان کے اندر کیا ہوگی، خشیت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا۔ پھر فرمایا ان اللہ عزیز غفور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یہاں پہ چند اعمال بیان ہوئے ہیں، بڑے ہی عظیم اعمال ہیں وہ، اور آگے ان کا اجر بیان ہوا ہے۔ ایک تو قرآن کی تلاوت ہے، دوسرا نماز کو قائم کرنا، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تجارت کر رہے ہیں یہ ایسی تجارت ہے کہ جس تجارت کے اندر کوئی بھی خسارہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر جو ہے وہ بہترین عطا فرمائیں گے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے قائم کیا الصلاۃ نماز کو. اقامو فعل ماضی ہے، اور دیکھیے یتلونا یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. یتلونا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اور اقامو کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. کہ بے شک جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا، وَأَنفَقُوا، اور جنہوں نے خرچ کیا، مما اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے. اب خرچ کرنے کی صورت کیسی ہے ان کی؟ سرًا، وہ پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، وعلانیتاً، اور علانیہ بھی وہ خرچ کرتے ہیں. ظاہراً وہ خرچ کرتے ہیں، سرًا خاموشی سے چھپ کر بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وعلانیتاً، اور ظاہراً بھی. تو بعض علماء نے اس میں لکھا ہے مفسرین نے کہ سرًا سے مراد نفلی صدقہ ہے، اور علانیتاً جو ظاہراً دیتے ہیں، علانیہ دیتے ہیں، وہ کون سا صدقہ ہے؟ واجبی صدقہ واجبہ، الصدقہ الواجبہ، اس سے مراد زکوٰۃ ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرجون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امید رکھتے ہیں. رجا یرجو سے یرجون فعل مضارع ہے. یرجون، یہ امید رکھتے ہیں، تجارتاً، ایک ایسی تجارت کی، کہ لن تبور، کہ جس تجارت کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہونے والا، جس تجارت کے اندر کوئی خسارہ نہیں ہے، جو تجارت کبھی برباد ہونے والی نہیں ہے. تو یہ تین جو اعمال ہیں بڑے ہی عظیم عمل ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اور پھر اگر انسان کو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کے اندر جو ہے اس کے بارے میں اگر ایک انسان کو یہ توفیق میسر ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر غور و فکر کرنا شروع ہو جائے، تدبر کرنا شروع ہو جائے، تذکر جو ہے نصیحت حاصل کرنا شروع ہو جائے، تو یہ تو نور علی نور ہے. یہ بڑا ہی عظیم عمل بن جاتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتا ہے، اور ساتھ اس کتاب، اللہ کی اس کتاب کے اندر، قرآن کے اندر غور و فکر بھی کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے. جب جنت کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر آتا ہے رحمت کا سوال کرتا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے تو عذاب سے پناہ مانگتا ہے. اور جو عمل والی آیات ہیں جن میں کوئی حکم آتا ہے تو وہ غور و فکر سے وہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس پہ پھر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بڑا ہی عظیم عمل ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر غور و فکر، تدبر، تفکر، تذکر. تو اگلے صفحے کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 438 سے پارہ 22 میں آیاتیں 30 سے لے کر 37 تک. پہلا اشارہ اس کی طرف ہم آتے ہیں. مدرجہ بالا صفات والوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے اس کا بیان ہے. دیکھیے اللہ نے فرمایا لیوفیہم، تاکہ پورا پورا دے اللہ تعالیٰ ان کو، اجورہم، ان کے اجر، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے پورے عطا فرما دے. یعنی ان کی یہ جو تجارت ہے یہ اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ پر پورا پورا اجر ان کو عطا فرمائے گا، اور ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مزید بھی عطا فرمائے گا. وَيَزِيدَهُمْ، اور انہیں زیادہ عطا فرمائے، زیادہ دے، من فضلہ، اپنے فضل سے. وَيَزِيدَهُمْ من فضلہ سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے 700 گنا تک عطا فرمائیں گے، کم از کم 10 گنا ہے نا، اور پھر 10 گنا سے 700 گنا، اور پھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے 700 گنا سے بھی زیادہ. اور اسی طرح وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے چند روز انہوں نے عمل کیا دنیا میں، کیونکہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی تو زندگی ایسے ہے، حدیث کے اندر اس کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جیسے کوئی تم میں سے سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوتا ہے اور اس کو نکالتا ہے، تو انگلی کے ساتھ جو تھوڑا سا پانی لگا ہوتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ جو پورا کا پورا جو بڑا سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو کتنی تھوڑی سی زندگی ہے ہماری، چند دن کی یہ زندگی ہے، لیکن اس کا جب اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جنت کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے جی، یہ بہت بڑا فضل ہے. اور ایک اس سے مراد ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، سے مراد ہے دیدار الہی، اللہ تعالیٰ مزید فضل عطا فرمائیں گے، اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے. مراد اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا جو ہے وہ دیدار کروائیں گے اہل جنت کو، جنتی لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. پھر فرمایا اِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے. اِنَّهُ غَفُورٌ شکور، عفواً، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، شکور، بڑا ہی قدردان ہے. اللہ تعالیٰ جو نیک اعمال ہیں، جو اہل ایمان کی جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کی، ان نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدر کرنے والا ہے.
جی اگلے اشارے کی طرف ہم آتے ہیں اور اس کے موضوعات۔ قرآن پاک برحق کتاب ہے، سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کو قرآن کا وارث بنایا گیا۔ امت مسلمہ جو ہے اس کی 3 اقسام کا بیان ہے۔ وارثین کی مختلف اقسام، یعنی جو امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا وارث بنایا، اس کتاب کا وارث بنایا، تو ان کی جو 3 قسمیں ہیں ان کا بیان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب، والذی اوحینا، والذی اور جو چیز اوحینا ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، من الکتاب کتاب میں سے، هو الحق وہی حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی حق ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف جو کتاب وحی کی ہے، یہ کتاب یعنی قرآن یہی برحق ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب اس کتاب کی کیا صفت ہے، کیا اس کی صفت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی کہ جو کتابیں اس قرآن سے پہلے تھیں، اپنے سے پہلی کتابوں کی یہ قرآن کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بعبادی اپنے بندوں کی لخبیر، پوری خبر کرنے والا ہے، بصیر، اور اللہ تعالیٰ بخوبی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ثم پھر اورثنا ہم نے وارث بنایا الکتاب، اس کتاب کا، یعنی اس قرآن کا، کن لوگوں کو؟ الذین، ان لوگوں کو کہ اصطفینا، کہ جنہیں ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی۔ اور یہ اسی طرح کی آیت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا۔ جیسے اور دوسرے مقام پہ فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو یہ اسی طرح کا مضمون ہے کہ جس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ پھر اب امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں ان کی 3 قسموں کا ذکر ہے یہاں پہ، کہ وہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 وہ ہے کہ جو ظالم لنفسی، جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا، اور دوسرا وہ ہے ومنہم مقتصد، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو مقتصد ہیں، جو میانہ رو ہیں، جو متوسط درجے کے ہیں، اور ان دونوں میں جو سب سے افضل ہیں وہ کون ہیں؟ سابق بالخیرات، جو سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں، خیرات میں۔ تو 3 قسموں کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یعنی کسی کا امت محمدیہ میں ہونا، شامل ہو جانا اور قرآن کا وارث بن جانا، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ ظالم لنفسہ، اور پھر مقتصد، اور پھر تیسری جو قسم وہ کون ہیں؟ سابق بالخیرات۔ ظالم لنفسہ سے مراد کون ہے؟ ظالم لنفسہ، اس سے مراد وہ ہیں کہ جو بعض برے کام کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، اور نیکیوں اور گناہوں، جن کے جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ کیا ہیں؟ جن کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ ان کے زیادہ ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جو چھوٹے گناہ کر لیتے ہیں، صغائر کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اور مقتصد کون ہیں؟ کہ جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہیں۔ بعض نے کہا کہ مقتصد وہ ہیں میانہ رو، متوسط درجے کے لوگ، یعنی نیکی کے اندر، کہ جو واجبات کو ادا کرتے ہیں اور حرام کاموں سے بچتے ہیں، جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ان کو پورا کرتے ہیں۔ مثلا نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی تو یہ فرض ادا کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح حرام کاموں سے بھی بچتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سے بچتے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو مستحبات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو فضیلت والے اعمال ہیں، جو مستحبات ہیں، جو مندوبات ہیں،
تو ان کو یہ ترک کرتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، یہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ دوسری قسم ہے مقتصد. اور تیسری جو قسم ہے جو سب سے افضل ہیں وہ کون ہے؟ سابق بالخیرات باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں سابق ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی آگے بڑھ جانے والے ہیں. تو سابق بالخیرات کون ہیں؟ کہ جو فرضوں کے ساتھ نفل بھی ادا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، جو ہر نیکی کے کام میں پیش پیش ہوتے ہیں. لیکن جو مقتصد ہیں وہ نیکی کے کاموں میں آگے آگے نہیں ہوتے، پیش پیش نہیں ہوتے، بلکہ بس جو فرض اللہ نے مقرر کیے ان کو ادا کرتے ہیں، جو حرام کام ہیں ان سے بچتے ہیں. لیکن سابق بالخیرات کون ہیں؟ جو فرض بھی ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی کرتے ہیں. مثلا نماز ہے تو فرضی نمازوں پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ نفلی عبادات، نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں. جیسے روزہ ہے تو رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. مثلا زکوٰۃ ہے، فرضی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن نفلی صدقات بھی وہ کثرت سے کرتے ہیں. یعنی ہر نیکی کے کام میں وہ سابق ہیں، سب کو لے جانے والے ہیں. تو ابو العلماء نے لکھا ہے کہ ان کا آخرت میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا کہ جو ظالمین ہیں، ظالم لنفسہ ہی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یا تو یہ جہنم میں جا کے سزا بھگتنے کے بعد یہ جنت میں جائیں گے، یا یہ شفاعت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے. شفاعت اگر نہیں ہو سکے گی ان کی تو یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے پھر جنت میں جائیں گے. جو مقتصدین ہیں ان کا حساب تو ہوگا لیکن آسان حساب ہوگا، پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے، یعنی ان کو عذاب نہیں ہوگا. جو سابق بالخیرات ہیں یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں سابق بالخیرات میں کر دے. پھر اللہ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وراثت، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا وارث ہونا، اس طرح امت محمدیہ میں شمولیت اختیار کر لینا. اب یہ جو ہیں یہ جنت کے وارث ہیں. یہ تینوں جو طبقات ہیں، تینوں قسم کے جو امت محمدیہ میں سے جو لوگ ہیں، ظالم لنفس، مقتصد اور سابق بالخیرات، تینوں قسم کے یہ جو لوگ ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ یہ جنت میں جائیں گے. فرمایا جنات عدن یدخلونہا، جنات عدن، جنتے ہیں، عدن ہمیشگی کی، یدخلونہا کہ جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، یحلون پہنائے جائیں گے، فیہا ان جنتوں میں، من اساورہ جو ہے کنگن، من ذہب سونے کے. تو جنتوں میں داخل ہوں گے، جنات عدن، جنت عدن میں داخل ہوں گے یہ. اور وہاں پہ جب داخل ہوں گے تو جنتوں کے اندر وہ کیا پہنائے جائیں گے؟ فرمایا من اساور من ذہب، ذہب کسے کہتے ہیں؟ سونے کو کہتے ہیں. سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، وَلُؤْلُؤًا، اور ان کو موتی پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ، اور ان کا لباس، فیہا اس میں، یعنی جنت میں، حریر، ریشم کا ہوگا، باریک ریشم کا ان کا لباس ہوگا. وہاں جنتی لوگ جو لباس پہنیں گے وہ ریشمی لباس ہوگا. دنیا کے اندر مردوں کے لیے ریشمی لباس کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ یہ پہنائیں گے، اہل جنت کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ جنت دارالامتحان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ دارالجزا ہے. وہاں پہ جزا ملنی ہے، بدلہ ملنا ہے. اور جو دارالامتحان ہے وہ دنیا میں ہے. وقالوا، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ، تعریف ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، الذی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جس نے اذہب، دور کر دیا ہم سے. دیکھیے ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، اور اذہبہ کا مطلب ہوتا ہے لے جانا کسی کو. اذہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے جانا. تو اذہبہ اسلم یسلم، اسلام، اذہب یذهب، اذہاب. تو اسلم یسلم سے یہ فعل ماضی ہے، تو اس کا چپٹر کیا ہے؟ اسلم یسلم. کہ ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جو لے گئے ہم سے، ہم سے الحزن، غم کو. اب سارے جو ہے غم، تکلیفیں، پریشانیاں، وہ ساری کی ساری کیا ہوگی؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سب سے چھٹکارا مل گیا. تو جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں گے. اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کہ من يدخل الجنت ینعم لا یبأس، جو ایک دفعہ جنت کے اندر داخل ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں ہوگا. لا یبأس، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا. لا یفنى شبابہ ولا تبلى ثیابہ، اس کے جنت کے اندر کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے کبھی بھی. ولا یفنى شبابہ، جنت کے اندر جنتی کا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کا جو شباب ہے، اس کی جو جوانی ہے، وہ بھی کبھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور، یقیناً بڑا ہی بخشنے والا ہے، شکور، بڑا ہی قدردان ہے. پھر وہ کیا کہیں گے؟ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے کہیں گے
الذی وہ اللہ تعالیٰ کے جس نے احل ہمیں لا اتارا، احل لا اتارا نہ ہمیں، احل نہ اصل میں دو لفظ ہیں، احل فعل ماضی ہے اور چیپٹر اس کا کون سا ہے؟ اسلم و یسلم سے، یہ جو ہے یکساں حرف والا چیپٹر ہے، اصل میں تھا احلل، لا اتارنا کسی چیز کو، احل اس نے لا اتارا نہ ہمیں، احل نہ ہمیں لا اتارا یعنی ہمیں جنت کے اندر لا اتارا اور ہمیں عطا فرمائی جنت، اور اس کی کیا صفت بیان فرمائی؟ دار المقامتی، جس نے ہمیں لا اتارا ہمیشگی کے مقام پہ، ہمیشگی کا جو گھر ہے کون سا ہے جی؟ دار المقامہ، دار المقامہ سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ رہنے والا گھر، ابدی قیام گاہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو لا اتارا من فضلی، اپنے فضل سے۔ کوئی بھی انسان اپنے عمل کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی سب جنت کے اندر جائیں گے۔ لا یمسنا کہ یہ جنت وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ نہیں پہنچتی ہمیں، فیہا اس میں، اس جنت میں، دیکھیے ہا جو ہے یہ مؤنث ہے کیونکہ جنت مؤنث ہے اس لیے ہا مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ نصب ان کوئی تکلیف، کوئی بھی تکلیف اس جنت کے اندر ہمیں نہیں پہنچتی، ولا یمسنا اور نہیں پہنچتی ہمیں، فیہا اس جنت میں، لغوب کسی قسم کی تھکاوٹ، نہ لغوب ہے نہ تھکاوٹ ہوگی جنت میں، اور نہ ہی نصب اور نہ ہی کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف ہوگی۔ یہ تو تھا جنتیوں کا ذکر۔ اس کے بعد جو ہے کفار کا جو بدلہ جو جہنم کی صورت میں ان کو ملے گا اس کا ذکر ہے، فرمایا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یقضی علیہم، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا، فیموتوا کہ پس وہ مر جائیں، یعنی ان پر موت نہیں آئے گی، ولا یخفف عنہم من عذابی، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب کم کیا جائے گا۔ لا یخفف، تخفیف نہیں ہوگی، ان کے عذاب میں کیا ہے جی؟ تخفیف نہیں ہوگی بلکہ ان کا عذاب بڑھتا جائے گا، اور جہنم سے وہ نکل بھی نہیں پائیں گے، کوشش کریں گے جہنم سے نکلنے کی لیکن واپس لوٹا دیے جائیں گے، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ کلما ارادوا یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب کبھی جہنم سے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، من غم، تکلیف سے، پریشانی سے، تو اعیدوا فیہا، دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ اور جہنم کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندہ رہے گا اور نہ اس میں مرے گا۔ کذالک نجزی، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، کل کفور، ہر جو ہے انتہائی جو ناشکرہ ہے، جو کفر کرنے والا ہے، اس کی جو جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے، اس کو ہم ایسے ہی دیتے ہیں جہنم کی صورت میں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ، اور وہ یعنی جہنمی لوگ، يَسْتَرِخُونَ وہ چیخیں گے چلائیں گے، فیہا اس میں، اس جہنم میں، دوزخ کی آگ میں وہ چیخیں گے چلائیں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اور اللہ سے کیا دعائیں کر رہے ہوں گے؟ ربنا، ہمارے رب، اخرجنا، نکال دے اب ہمیں، کہاں سے؟ اس جہنم سے۔ کیا کریں گے ہم؟ نعمل صالحا، اب نیک عمل کریں گے، یعنی وہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، یہ دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال کے واپس دنیا میں بھیج دے، اب ہم دنیا میں جا کے نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، نہ کہ وہ عمل کے جو ہم کیا کرتے تھے، غیر الذی، غیر اس کے، کہ کننا نعمل، کہ جو ہم عمل کیا کرتے تھے، یعنی جیسے عمل ہم پہلے کر کے آئے ہیں، کفر، شرک، یہ ہم عمل نہیں کریں گے، اب ہم نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا جواب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فی من تذکر، اتنی عمر کے جس نے نصیحت حاصل کرنی ہوتی وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عمر عطا فرمائی کہ جس میں وہ نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے، وہ ایمان لانا چاہے تو وہ ایمان لا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن انسان کی اپنی ایک کوتاہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتا، وہ غور و فکر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وجاءکم النذیر، اور خاص ایک ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا تھا۔ النذیر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نذیر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تھے، اور النذیر سے مراد ایک قول میں یہ ہے کہ مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے،
اللہ تعالیٰ کی طرف جو بلانے والے ہیں، جو علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو دعات ہیں، جو داعی اللہ ہیں، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عقاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض نے لکھا ہے کہ جو سفید بال ہیں وہ بھی نذیر میں آتے ہیں کہ وہ بھی انسان کو ڈرانے والے ہیں، موت کی یاد دہانی کرانے والے ہیں۔ اور انہیں کیا کہا جائے گا؟ فذوقوا، پس ذوقوا چکھو، فذوقوا پس چکھو، کیا چکھو؟ جہنم کا عذاب چکھو۔ فما للظالمین، پس نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیر، کوئی مددگار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ظالم سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ کفار اور مشرکین ہیں، ان کے لیے وہاں سے نجات کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد نہیں کر پائے گا۔ صفحہ نمبر 439 سے پارہ نمبر 22 ہے، اس میں جو آیات ہیں وہ 38 سے 43 ہیں۔ پہلے اشارے کی طرف ہم آتے ہیں کہ غیب کا عالم اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ آیت نمبر 38، اس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے جو غیب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عالم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، غیب السماواتی، آسمانوں کے جو غیب ہیں ان کو جاننے والا ہے، والارضی، اور زمین کے غیب کو۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو کیا ہے؟ جاننے والا۔ جو بھی پوشیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے جو راز ہیں، سینوں کے جو راز ہیں، سینوں کی جو باتیں ہیں، جو انسان اپنے دل کے اندر جو باتیں چھپا کے رکھتا ہے، انسان کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں، انسان جو کچھ سوچتا ہے اپنے دماغ سے، انسان کے دل کے اندر جو بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علیم، پوری طرح واقف ہے، بخوبی جاننے والا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے کہ جس نے بنایا ہے تمہیں خلائف، جانشین، فی الارض، زمین میں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں کیا بنایا ہے؟ اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے۔ تو مراد کیا ہے جانشین سے؟ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ لفظ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا ہے، اس کے بعد بھی گزر چکا ہے۔ تو خلائف خلیفہ کی جمع ہے، اور مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین میں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں کیا بنایا ہے؟ اس زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ پہلی نسل کو فوت کر کے تمہیں اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں موجود تمام جو چیزیں ان کا مالک بنا دیا ہے۔ تو دیکھیے، اگر جو پہلی نسل ہے مثلا، اگر وہ فوت نہ ہو، وہ بھی ہوں، اور نئی نسل آتی جائے، تو زمین بچ جائے انسانوں سے، انسانوں کا رہنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہوا ہے کہ ایک نسل فوت ہو جاتی ہے، پھر اگلی نسل آتی ہے، پھر وہ فوت ہوتی ہے، پھر اگلی نسل آتی ہے۔ تو اس طرح بعد والی جو نسل ہے، بعد والے جو لوگ ہیں، وہ پہلے والوں کے کیا بن جاتے ہیں؟ جانشین بنتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا یہ سلسلہ اور یہ نظام اور نظم و ضبط اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا۔ اب اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جو بھی کفر کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی پہ آئے گا، اس کے کفر کا وبال اسی پہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کفر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ یہ کفر کیا ہے؟ اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن کفر فعلیہ کفرہ، فمن کفر، پس جس نے کفر کیا، فعلیہ، پس اسی پر ہے، کفرہ، اس کا کفر، یعنی اس کے کفر کا وبال اسی انسان پر ہے جو کفر کرتا ہے۔ ولا یزید الکافرین، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو، کفرم، ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، الا مقتا، سوائے غصے کے، سوائے ناراضگی کے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں کفر کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ان کو، جبکہ کافر کیا ہیں؟ وہ خوش ہوتے ہیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں بطور امتحان کے، تو وہ ان پہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم پہ اللہ راضی ہے اور ہمیں یہ عطا فرما رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ باز نہیں آتے پھر اچانک ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو کفر سے اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضی میں کیا ہوتا ہے
اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کفر سے انسان کا اپنا ہی خسارہ ہوتا ہے، انسان پر حجت تمام ہوتی رہتی ہے، اور انسان کے سارے جو عذر ہیں وہ کیا ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، ولا یزید، اور نہیں زیادہ کرتا، الکافرین کافروں کو، کفرہم ان کا کفر، الا خسارہ مگر خسارے میں۔ یہ جو کافروں کا جو کفر ہے یہ ان کو خسارے میں ہی بڑھاتا ہے، اور وہ خسارے میں بڑھتے جاتے ہیں، وہ کس میں بڑھتے جاتے ہیں، خسارے میں بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اگلے اشارے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، الذین کے جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے ذرا دیکھا، اپنے شریکوں کو بھی دیکھا کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ ذرا، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ مشرکین سے ان کے شرک پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تم جن کو مدد کے لیے پکارتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے، کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے۔ مچھر کا ایک پر تک وہ نہیں بنا سکتے، لیکن اس کے باوجود تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ ام یا لہم، ان کے لیے ہے، شرک شرک، حصہ فی السماواتی، آسمانوں میں، یا یہ بتاؤ کیا آسمانوں میں کوئی ان کا حصہ ہے تمہارے شریکوں کا، کہ آسمانوں میں سے کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہو، ذرا بتاؤ تسی۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، تو دیکھیے پہلی جو دو چیزیں ہیں یہ عقلی دلیل سے تعلق رکھتی ہیں، عقلی دلیل سے ان کو جو ہے وہ پکارا گیا ہے، اور عقلی دلیل کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ذرا دکھا تو دو تمہارے جو شریک جن کو تم پکارتے ہو کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے زمین میں سے، اور آسمان میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اچھا اس کوئی جواب نہیں دے سکتے، تو چلو کوئی ایسی کوئی کتاب ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہو، تمہارے لیے کوئی دلیل بن جاتی ہو، کوئی ایسی تحریر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ تمہیں شرک کی اجازت دی ہو، یا کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت دی ہو یا حکم دیا ہو۔ اگر کوئی ایسی کتاب ہے تو وہ تو لا کے دکھا دو، تو وہ بھی وہ نہیں لا سکے، نہ عقلی دلیل اور نہ ہی کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا صحیفہ نقلی دلیل، دونوں دلیلیں جو بنیادی دلیلیں ان کے پاس نہیں، کوئی دلیل ان کے پاس اپنے شرک کی نہیں، کیونکہ جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ پوری کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا شاہد ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کا گواہ ہے، تو شرک کی تو کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا بلکہ بات اصل میں یہ ہے، ان یعد الظالمون، نہیں وعدہ دیتے ظالم، بعضهم ان کے بعضاً بعض کو، الا غرورا مگر دھوکے کا۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ ایک دوسرے کو آپس میں جو یہ باتیں کرتے ہیں، یہ دھوکے کے علاوہ کوئی بھی ایک دوسرے کو وعدہ نہیں دیتے، یہ دھوکے کا وعدہ اصل میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کرتے آئے ہیں، ایک دوسرے کو آپس میں گمراہ کرتے رہتے ہیں، شرک کو پھیلاتے ہیں، شرک جو ہے وہ کرتے ہیں بغیر دلیل کے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے، صرف کہ آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کے لیے، یا ان کے جو لیڈر ہیں اور ان کے جو پیشوا ہیں، جو بڑے ہیں، وہ جو نیچے والے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ جو معبود ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہیں نفع دیں گے، تمہاری شفاعت کریں گے، اس لیے جو ان کے پیروکار ہیں ان کی عبادت پر لگ جاتے ہیں۔ یا مراد جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وعدے کا، کہ یہ دھوکے کا وعدہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں یہ ظالم، یہ مشرک لوگ، اس سے مراد وہ مدد کا وعدہ ہے کہ جو یہ ایک دوسرے کو کہتے رہتے تھے کہ ہاں جی کہ مسلمانوں پہ تمہیں مدد تمہیں حاصل ہو جائے گی، تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، حالانکہ کوئی ایسا ان کو غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اگلے اشارے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تھامے رکھا ہے آسمان کو، اللہ کے سوا کوئی زمین و آسمان کو تھامنے والا
نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یمسکو تھامے ہوئے ہے، امسک یمسکو، چیپٹر کون سا ہے؟ اسلم یسلمو۔ بارک اللہ فیکم۔ امسک یمسکو امساک، ارسل اسلم یسلمو اسلام، چیپٹر کون سا ہے؟ اسلم یسلمو والا، اور فعل مضارع ہے یمسکو۔ اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تھامے رکھتے ہیں السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ اور کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تھامے ہوئے؟ ان تزولا، کہ ٹل نہ جائیں یہ آسمان اور زمین، یہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، یہ سرک نہ جائیں، یہ ڈول نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کتنی عظیم قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ انسان گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، انسان ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو تھاما ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا صرف ایک کن کا حکم آ جائے تو یہ سارے کا سارا جو نظام درم برم ہو جائے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کیا ہے؟ تھاما ہوا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ دونوں زائل ہو جائیں، دیکھیے زال یزولو، اس سے ہم اردو میں لفظ زائل استعمال کرتے ہیں، اسی سے آیا ہے، نکلا ہے۔ اگر یہ دونوں زائل ہو جائیں، مرادی کہ آسمان اور زمین اگر ٹل جائیں، اپنی جگہوں سے یہ سرک جائیں، یہ ہل جائیں اور ڈول جائیں، تو ان امسکہما من احد من بعدی، تو اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی بھی ان کو تھامنے والا نہیں ہے۔ انہ، بے شک وہ نہیں اللہ تعالیٰ، کان ہے حلیمن، بڑا ہی بردبار ہے۔ دیکھیں یہ اشارہ اس چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ یعنی بردبار ہے، کہ انسان شرک کرتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا غفورا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے، جس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم فوراً جو ہے وہ توبہ کریں، ہم استغفار کریں، اور گناہوں سے ہم اجتناب کریں۔ اب یہاں پہ ذکر ہے کہ جو کفار مکہ تھے، کفار قریش تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ قسمیں کھا کھا کر یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہاں اگر ہمارے پاس اگر کوئی رسول آئے، اگر ہمارے پاس اگر کوئی رسول آتا ہے تو ہم جو ہے اس رسول کا ہم خیر مقدم کریں گے، ہم اس رسول پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا، ان کو دعوت دی، تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ نفرت کے اندر بڑھ گئے اور انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو اس چیز کا اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ وہ اقسموا، اور انہوں نے قسمیں کھائی، نہیں کفار مکہ نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی۔ کیسی قسمیں؟ جہد ایمانہم، یعنی ایسی قسمیں کہ پختہ قسمیں، بڑی شدید جو ہے نا وہ انہوں نے قسمیں کھائیں، شدید قسم کی قسمیں، پختہ قسمیں اللہ تعالیٰ کی کھائیں۔ لئن، یقیناً اگر جاءہم، آئے ان کے پاس، نذیر، کوئی ڈرانے والا، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آتا ہے تو لیکونن، یقیناً ضرور وہ ہو جائیں گے، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ، من احد الامم، امتوں میں سے کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ جیسے یہود و نصارہ ہیں، مختلف امتیں جو گزر چکی ہیں، تو کہتے تھے کہ ہم جو ہے اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا ہے، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آتا ہے تو ہم تو اس پر ایمان لے آئیں گے، ہم اس کا خیر مقدم کریں گے، ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم کسی بھی پہلی امت سے زیادہ ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ فلما، پھر جب جاءہم، آئے ان کے پاس، نذیر، ڈرانے والے، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آ گئے، تو ما زادہم، نہیں زیادہ کیا اس چیز نے ان کو، یعنی ان کفار مکہ کو، الا مگر نفورا، نفرت میں، یعنی ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ان کو دعوت دی تو یہ ایمان نہیں لائے بلکہ انہوں نے انکار کیا، بلکہ ان کی نفرت کیا ہوتی گئی؟ وہ بڑھتی گئی۔ اب اس کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی کہ یہ ایسی وجہ کیوں ہے کہ رسول کو جھٹلانے، ہدایت سے بدکنے اور دور بھاگنے کی جو وجہ وہ کیا ہے کہ زمین میں ان کا تکبر ہے، اور ایمان لانے کی بجائے حق کا راستہ روکنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یہ بہت بری جو چالیں وہ چلتے رہے اور سازشیں کرتے رہے۔ تو یہ چیزیں جو ان کو ایمان لانے سے مانے رہیں، روکتی رہیں۔
فرمایا استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کی وجہ سے. استکبار کسے کہتے ہیں؟ استکبر یستکبر، استکبار تکبر کرنے کو کہتے ہیں. زمین پہ تکبر کرنے کی وجہ سے. وہ مکر السیئ، مکر کہتے ہیں چال کو، سازش کو. السیئ، سیئ کہتے ہیں برے کو، سیئ برے کو کہتے ہیں. تو بری جو چالیں یہ چلتے رہے تو اس کی وجہ سے استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کی وجہ سے. وہ مکر السیئ، اور بری چالیں اور بری تدبیر کی وجہ سے. بری تدبیریں وہ کیا کرتے؟ مثلا اسلام کے راستے میں وہ رکاوٹیں کھڑے کرتے تھے اور اسلام سے وہ روکتے تھے دوسروں کو، اور حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سازشیں کی ان کفار مکہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو قید کر دیے جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یا نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے، جیسے سورہ انفال کے اندر بھی ذکر ہے. تو یہ ہے ان کی مکر السیئ. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نذیر یعنی ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ چکے تھے تو وہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے کیا کہ استکباراً فی الارض و مکر السیئ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کسی کے خلاف بری سازش کرتا ہے، کوئی بری چال چلتا ہے، بری جو تدبیر کرتا ہے، وہ اسی پر لوٹ آتی ہے، وہ خود اس کا شکار ہو جاتا ہے. فرمایا ولا یحیق المکر السیئ، ولا یحیق، اور نہیں گھیرتی. حاق یحیق اس کا معنی ہے گھیر لینا کسی کو، یحیق فعل مضارع ہے اور یہ کمزور چیپٹر ہے. اور نہیں گھیرتی المکر سازش، چال، تدبیر، السیئ بری، الا مگر باہلہ اس سازش کے کرنے والے کو، اس کے جو اہل ہیں، اس سازش کا سر انجام دینے والے ہیں، اس تدبیر بری تدبیر کے اختیار کرنے والے، انہی پہ ہی یہ جو بری سازش ہے، جو المکر السیئ ہے، انہی پہ ہی آ لوٹتی ہے. بری چال بری تدبیر ان پہ ہی آ لوٹتی ہے. اس لیے جو بھی کسی کے خلاف بری تدبیر کرتا ہے تو قرآن کی اس آیت کے مطابق جو ہے اس کو خود نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہی چال اسی پہ آ لوٹتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ منتظر ہیں سنت الاولین، پہلوں کی سنت کے ہی، پہلوں کا جو طریقہ کار ہے اس کے کیا یہ منتظر ہیں؟ اس کے علاوہ کس چیز کے جو ہے وہ منتظر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ، یہ جو متکبر لوگ ہیں، یہ جو چالیں چلنے والے لوگ ہیں، فَهَلْ يَنظُرُونَ، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کہ اولین کے ساتھ جو ہونے والا جو طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی جو سنت الہیہ ہے، جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ دستور ہے، کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلے کافروں کو، ان جیسے کافروں کو جنہوں نے انکار کیا اور ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا عذاب نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو؟ تو یہ مراد ہے سنت الاولین. سنت الاولین یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پہلے سے جو دستور ہے پچھلے لوگوں کے بارے میں، پہلے لوگوں کے بارے میں جو چلا آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، سرکشی میں بڑھیں گے، تو پہلے جیسے کافروں کی طرح ان پر بھی عذاب نازل ہوگا اور ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا. کہ اس چیز کے منتظر ہیں. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلن تجدہ، پس ہرگز آپ نہیں پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت میں، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی آپ کو نہیں ملے گی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ عذاب ان پر نہ آئے، عذاب ان پر واقع نہ ہو. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور نہ ہی آپ اللہ تعالیٰ کا یہ جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو دستور ہے، اس میں آپ جو ہے کوئی پھیر دینے کی صورت آپ کو کوئی نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ان پر آنے والا ہو وہ ان سے پھیر دیا جائے، کوئی ان سے پھیر دے، کسی اور طرف لے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر جب اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یعنی اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور تحویلہ سے مراد کیا ہے کہ پھیر دینے کی کوئی صورت اس میں پیدا نہیں ہو سکتی. زمین میں سیر کرنے اور عبرت پکڑنے کی تلقین کی گئی ہے. اولم یسیروا، کیا انہوں نے نہیں سیر کی، فی الارض زمین میں، کیا وہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، یعنی کفار مکہ. فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیفا کیسے، کانا ہے، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے.
کیا ان کفار مکہ نے زمین میں سیر نہیں کی؟ کیا یہ کفار مکہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ جو ان سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کی جو عاقبت ہے، ان کا جو انجام ہے وہ کیسا ہوا، ان کا انجام کیسا ہوا تھا؟ قرآن نے واضح کر دیا ہے، ہر جگہ قرآن نے بار بار بیان کیا ہے ان کا انجام کیا تھا کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ جب ان پر حجت قائم ہوگی، حجت تمام ہوگی، جب ان کی طرف نبی آ گئے اور پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا تو ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آیا۔ جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، اور اس طرح قوم لوط ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، مختلف قومیں، کہ جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کانوا، اور وہ تھے، یعنی جو پچھلی قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور جن کی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں عبرت پکڑنے کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے صرف بیان کی کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ فرمایا وہ کانوا، اور وہ تھے اشد، زیادہ شدید تھے، زیادہ سخت تھے، منہم، ان سے، یعنی ان کفار مکہ سے، قوتاً، قوت میں، یعنی وہ جو پچھلی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا وہ تو ان کفار مکہ سے قوت کے اندر، شان و شوکت کے اندر، مال و دولت کے اندر تو کئی گنا بڑھ کر تھے، شدید تھے، زیادہ سخت تھے۔ تو یہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کے آگے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ لِيُعْجِزَهُ، کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، من شیء، کوئی بھی چیز، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ ہی زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہے تو اس کو پکڑ نہ سکے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑ لے تو کوئی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ چھڑا کے بھاگ جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز کر سکے، کوئی بھی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، ہرا نہیں سکتی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ زمین میں، انہ، بے شک وہ، نہیں اللہ تعالیٰ، کان ہے، علیماً، خوب جانے والا، قدیراً، اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فوری حساب کرے تو ایک جاندار بھی نہ بچے اس زمین میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقرر مدت تک کیا دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، ولو، اگر یؤاخذ، اگر مواخذہ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ، اگر پکڑنا چاہے اللہ تعالیٰ، الناس، لوگوں کو، کس وجہ سے؟ بیما کسبوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، بیما سبب اس کے کہ جو کسبوا، انہوں نے کسب کیا، انہوں نے کمایا، کسبوا فعل ماضی ہے، یعنی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر ان کو پکڑنا چاہے تو فرمایا ما ترک، نہ چھوڑے، علی ظہرہا، اس کی پیٹھ پہ، پشت پہ، یعنی زمین کی پشت پہ، من دابت، کوئی بھی جاندار چلنے پھرنے والا، کوئی بھی جاندار اللہ تعالیٰ نہ چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑنے پہ آ جائے۔ ولیکن، لیکن، یؤخرہم، وہ ان کو مہلت دیتا ہے، الی اجل، ایک وقت تک، مسمى، جو مقرر وقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک کیا ہے، لوگوں کو مہلت دیتا ہے۔ تو اجل مسمى سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گی ان کی اجل، ان کا وقت جو مقرر کیا گیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کو، بصیرہ، پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ آ جائے گا، جب وہ اجل آ جائے گی، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ مراد یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نمٹ لے گا اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا اور ان کے مطابق ان کو جزا ملے گی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے سورہ فاطر کو ہم نے مکمل کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ یاسین ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اچھا سیکھنے اور بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اس کورس سے آپ روزانہ کا دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھ کے نوٹس بھی مکمل کیجیے، اس سے جو آپ پڑھتے ہیں اس کو کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ بارک اللہ فیکم۔ کفایت مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔